الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان المقدس، رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ ان قریب رمضان کا یہ مقدس مبارک مہینہ تیسرے پڑاؤ میں منتقل ہونے میں ہے۔ پہلا حصہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت ہے وہ گزر گیا۔ دوسرا حصہ جس کو فرمایا کہ مغفرت ہے، جو ابھی حال میں جو چل رہا ہے یہ مغفرت ہے۔ آنے والا جو عشرہ ہوں گا، جو کل سے شروع ہوں گا، وہ ہوں گا آگ سے نجات کا اور جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک مقدس ایام، یہ رمضان المبارک کے دن یہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اپنے فضل سے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس میں وہ کام اور وہ اعمال کرے جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغفرت کے وعدے ہے، اور پھر جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچانے کے بھی اللہ کے فیصلے ہے۔ جہنم کے آگ سے اللہ نے اس کو نجات دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پہنچانے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تو یہ مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خصوصی نعمتیں اور اللہ نے انسانوں کے لیے بہت سارے انعامات اس ماہ میں چھپا کر رکھے ہیں۔ ماہ مبارک کے آخری عشرے میں جو شب قدر کی رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے امت کے لیے۔ کیوں چھپایا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر رات میں بندے کو اللہ کے سامنے جھکتا ہوا اور دعا کرتا ہوا اور اللہ کے سامنے روتا ہوا اللہ دیکھے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندے رمضان میں اپنے گناہوں کو میرے پاس لے کر آئے اور اپنے مسائلوں کو میرے پاس لے کر آئے اور دنیاوی تمام چیزوں کے دکھ میرے سامنے رکھے، تاکہ ان دکھوں کو میں اس کے راحت میں تبدیل کر دوں، اور تاکہ دنیاوی زندگی کی جو مختصر سی زندگی جو ہم نے دی ہے اس کے اعمال میں اس کو اضافہ کر کئی گنا زیادہ کر اس کو عطا کر دوں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے جس شخص کو بھی شب قدر کی ایک رات مل جائے، جس شخص کو بھی شب قدر کی ایک رات مل جائے، اللہ اس ایک رات کا اجر اس کے نام اعمال میں اتنا بنا کر لکھ کر اس کو دے دیں گے۔ فرمایا کہ خیر من الف شہر کا ہے کہ شہر کے 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کا ثواب اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بندے کو دیا جائے گا۔ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات اگر ہماری پوری زندگی میں ایک بھی اگر ہمیں مل جائے تو وہ ہماری پورے زندگی کو پاک کرنے کے لیے کافی ہے۔
وہ ایک رات کون سی ہے؟ وہ شب قدر ہے۔ اور وہ کب ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو رمضان کے پہلے عشرے میں تلاش کیا، مجھے بتلایا گیا کہ وہ عشرے میں بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے دوسرے عشرے میں اس کو تلاش کیا، پھر مجھے پتہ چلا کہ اس عشرے میں بھی وہ رات نہیں ہے۔ پھر میں نے تیسرے عشرے میں اس کو ڈھونڈا تو کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ مجھے یہ تیسرے عشرے میں وہ شب قدر کی رات ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے اعتکاف کیا کرتے تھے، پورے مہینے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف کیا اس رات کی تلاش میں، پورے مہینے کا اعتکاف کیا صرف اس رات کو پانے کے لیے۔ پھر نبی علیہ السلام کو جب بتلایا کہ پہلے عشرے میں نہیں ہے، دوسرے عشرے میں ہو سکتی ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 20 دن کے اعتکاف میں بھی بتلایا گیا کہ پہلے اور دوسرے میں نہیں ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسرے عشرے کا جو ہے اعتکاف کیا، یہاں تک کہ 30 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے، پھر 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر جب پتہ چلا آخری عشرے میں ہے تو پھر صرف آخری عمر تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ اعتکاف اس لیے ہے کہ شب قدر کسی کو مل جائے، ہماری پوری دنیا کی زندگی کے بدعملیاں اگر وہ ایک رات میں دھل جائے، سارے گناہ سے اللہ ہمیں اگر پاک کر دے اور سارے برائیاں اور خباثتیں ہم سے دھو دی جائے ہماری، اور ہمیں اللہ پاک کر کر پوری زندگی ہماری نام اعمال میں، ہمارے زندگی کے نام اعمال میں وہ اعمال اللہ اگر لکھ دے جو ہمارے لیے جنت کا جو ہے ذریعہ بن جائے، تو یہ سودا بڑا سستی ہے کہ زندگی بھر کے اندر سے ہمیں صرف 10 دن اللہ کے راہ میں اعتکاف کرنا ہے، جس کے بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 چیزیں تو عطا فرما ہی دیں گے، ساتھ میں شب قدر بھی عطا فرمائیں گے، اور ایک چیز یہ عطا فرمائیں گے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے، اور دوسری چیز جو اس کو جو ہے فرمایا اللہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک دن کے اعتکاف کے یودی انعام بتایا ہے کہ اللہ پاک اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقوں کو جو ہے آڑ بنا دے گا، اور ایک خندق جہنم اور اس بندے کے بیچ میں اتنی بڑی ہوگی کہ زمین سے لے کے آسمان تک کی لمبائی جتنی ہے اتنی بڑی ایک دیوار ہوگی، اور وہ ایک دیوار اتنی لمبی، ایسی 3 دیواریں اتنی لمبی چوڑی یہ بندے اور جہنم کے بیچ میں اللہ جو ہے تو روکا دیں گے۔ اور وہ بندہ کون سا بندہ ہوگا؟ کس کے لیے اللہ پاک یہ حفاظت کر رہے ہیں جہنم سے بچنے کی؟ وہ بندہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا ہو۔ ایک دن کا اعتکاف کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقوں کو حائل کرتا ہے۔ اور جو بندہ پورے 10 دن کا اعتکاف کر لے، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اے بندے تو تیرے غم کو میرے سامنے رکھ، اس کو میں ہلکا کر دوں گا۔ اے بندے تو میرے سامنے اپنے دکھ کو رکھ، میں اس کو راحت میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے اعتکاف میں جب بندہ اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے تو بھی اللہ اس کی عبادت میں اس کو شمار کر دیتا ہے۔ اعتکاف والا بندہ جب بولتا ہے تو بھی اس کا عبادت اور نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے والا بندہ سوتا ہے تب بھی اس کے لیے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا بندہ اگر خاموش ہی بیٹھ جائے تب بھی اللہ پاک اس کے خاموشی والے عمل کو بھی ثواب اور نیکی کا بنا کر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ رمضان میں عطا فرمائے گا۔ تم آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کر لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے سنت ہے اور سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر تم نے اس کو نہیں کیا تو سب کے سب تم گنہگار بن جاؤ گے۔ اللہ کے ولی اللہ والے کہتے ہیں کہ امت کو کیا ہوا ہے کہ اس امت نے اعتکاف جیسے عمل کو چھوڑ دیا اور ہلکا سمجھ لیا، جبکہ تمہارے نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کر، اس وقت سے لے کے آخری لمحے تک زندگی کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا عشرے کا 10 دن کے عشرے میں یہ عشرے میں آخری فرمایا کہ اعتکاف کو چھوڑ دیا ہو۔ بعض اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیے بھی کبھی نہیں بھی کیے، لیکن یہ عشرہ 10 دن کا جو عمل ہے اعتکاف کا، مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو کیا ہے۔ یہ اتنا قیمتی ہے، یہ اتنا اہمیت رکھتا ہے جس کے اندر یہ ہم خود اندازہ لگائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس میں 10 دن مسلسل ہر مہینہ
ہر سال رمضان المبارک کے اندر 10 دن اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بنانے چاہتے ہیں، آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ایک رات اگر ہمیں شب قدر کی مل جائے۔ مردہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے مر کر، آج وہ چاہ کر بھی رمضان کی ایک ساتھ نہیں حاصل کر سکتے، ایک دن حاصل نہیں کر سکتے، ایک روزہ وہ رکھ نہیں سکتے، ایک اعتکاف والا عمل نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زندو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم وقت کی قدر کر لو، اپنے آپ کی قدر کر لو، اپنے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ زندگی جو کٹ رہی ہے اس پر ترس کھاؤ، رحم کھاؤ، اس کو غفلت میں اور لان تان میں نہ گزارو، اس کو فحش بے حیائی اور برائی میں نہ گزارو، اس کو دنیا اور دنیا کے پیچھے اس کو دوڑتے ہوئے نہ گزارو، اس کو دنیا کی محبت سے اپنے دل کو اس سے نہ بھرو، بلکہ اس سے تم اپنے آپ کو پیچھے لاؤ۔ ان قریب تمہاری اور رب کی ملاقات ہونی ہے، ان قریب تمہیں قبر سے جا کر گلے ملنا ہے، اور ان قریب تمہارے اعمال کا حساب رب کے سامنے کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کر لے، آئندہ رمضان تک پہنچے یا نہ پہنچے، آخری ایام کے ایک ایک لمحے کی قدر کر لے، آخری دنوں تک پہنچے یا نہ پہنچے اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اس لیے مقدس ایام اور مقدس جو دن چل رہے ہیں، اس میں ہم کوشش سب سے پہلے اولین یہ کرے، آخری 10 دن جو ہے تو اعتکاف میں بیٹھے، شب قدر کی تلاش کرے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، دن بھر روزے کے ساتھ رہے، بغیر روزے کی حالت میں اعتکاف نہیں ہوتا، روزے کی حالت میں ہم دن بھر رہے، تلاوتوں میں اپنے آپ کو آگے رکھے، ذکر اور اذکار میں آگے رکھے، اللہ کے مخلوق پر رحم کھائے، اللہ کے بندے جو پریشان حال ہے ان کی مدد کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے حیثیت کو بڑھایا ہے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو اللہ کے مخلوق کے اوپر خوب خرچ کرنے کا اپنا انداز بنائے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہ بندے جو دنیا کے اندر جن کو ہم نے ہماری نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ ہمارے بندوں کے اوپر رحم کھائے، اور ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ امت کے جو ہے اپنے دیے ہوئے نعمتوں سے امت کی جو ہے مدد کرے، امت کے ساتھ خیر خواہی کرے، امت کے غموں کو ہلکا کرے، امت کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو جائے، اور امت کو جو تکالیفیں ہے اس کو دور کرنے کے لیے اپنے جان اور اپنے مال سے ان کی مدد کرے۔ اس لیے فرمایا ہے، جو انسان اپنے مال کو جمع کر رکھتا ہے، اور جو انسان رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی اپنی زکاتوں کو ادا نہیں کرتا، جو بندہ اپنے اس ماہ مبارک میں بھی زکات ادا نہیں کرتا، جو اپنے مال کو پاک نہیں کرتا، اپنے مال سے امت کی مدد نہیں کرتا، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرتا، اپنے مال کو اللہ کے بندوں پر نہیں لگاتا، اپنے مال کو ضرورت مندوں تک نہیں پہنچاتا، اپنے مال کو لوگوں کو جو ہے مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو نہیں کھولتا، یہاں تک کہ وہ فرائض جو اس پر اللہ نے عائد کیے ہیں وہ فرض کو بھی ادا نہیں کرتا، یعنی وہ زکات ادا نہیں کرتا، تو یہ مال قیامت کے دن اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مال قیامت کے دن اس کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ مال کو اللہ پاک آگ میں تپائیں گے، اور وہ آگ کے اندر تپا کر، وہ آگ کے اندر تپائے ہوئے مال کو اس کے جسم سے ڈاگا جائے گا، اس کے پنڈلیوں کو ڈاگا جائے گا، اس کے سینے کو ڈاگا جائے گا، اس کے پیشانی کو ڈاگا جائے گا، اس کے پیٹھ کو ڈاگا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ لے یہ وہی مال ہے جس سے تو دل لگا کر دنیا کے اندر بیٹھا ہوا تھا، یہ وہی مال ہے جس کو تو نے دنیا میں حاصل کیا تھا، یہی مال ہے جس کے لیے تو نے رات دن جد و جہد کی، یہ وہی مال ہے جس سے تو نے محبت کی تھی اور اس کو خرچ کرنا پسند نہیں کیا تھا، یہ وہی مال ہے جو اللہ کے بندوں سے تو نے روک کر رکھا تھا۔ آج یہ قیامت کے دن اس کا یہ ہوگا، یہ دوڑے گا بھاگے گا، یہ مال کو اللہ پاک ایک سانپ کی شکل میں منتقل کر دے گے، اور یہ سانپ کی شکل میں آ کر یہ انسان کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، یہ انسان آگے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، یہ انسان اس سے جان بچانے کے لیے چیختا چلاتا ہوا آگے جائے گا، اور یہ سانپ کو دیکھ کر ڈرے گا، گھبرائے گا، دہشت میں آئے گا۔ وہ سانپ کی اتنی خطرناک اور ڈراؤنی شکل ہوگی، اس کے دونوں آنکھوں کے اوپر فرمایا کہ بیچ میں سیاہ نقطے ہوگے، اس کو دیکھ کر اس کے زہر کے اثر سے جو ہے اثر کو پہچانا جا سکتا ہوگا۔ یہ دوڑے گا آگے، یہ خود اس کے پیچھے جائے گا، یہاں تک کہ یہ سانپ اس کو پکڑ لے گا، یہ پکڑ کر لپک لے گا۔ جب اس کو پکڑے گا یہ خود کہے گا تو ہٹ جا، تو کون سی بلا ہے، تو کون سی مصیبت ہے، تو کون ہے، تو کہاں سے آیا، تو کیوں میرے پیچھے لگا ہے۔ اللہ پاک اس کو زبان دے گی، وہ بولے گا، وہ انسان سے باتیں کرے گا، اور وہ انسان سے کہے گا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیرا ساتھی ہوں، میں وہی مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں جمع کر رکھا تھا، میں وہی مال ہوں جس سے تو نے دنیا میں دل لگا
बताया था, मैं वही माल हूँ जिसको तू दुनिया में बहुत चाहता था, मैं वही माल हूँ जिसको तू गिन गिन कर रखा करता था। और वह क़यामत के दिन यह अज़ाब उस पर होता रहेगा, यह अज़ाब उस पर होता रहेगा। क़यामत के दिन वह हिसाब किताब के मंदर और अल्लाह पाक जन्नत और जहन्नुम में भेज देंगे। उससे पहले का यह मंदर है जिसमें 50,000 दिन का, 50,000 साल का एक दिन है, उस दिनों में यह अज़ाब उसको हो रहा है। अभी तो आगे जन्नत और जहन्नुम का फैसला भी नहीं हुआ, यहाँ पर यह अज़ाब पर अज़ाब दिया जा रहा है। और ये कहेगा हाय मेरी बर्बादी, मैंने क्यों माल को अल्लाह के राह में नहीं खर्च किया। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में भी दूसरे तरफ सूरतुल हुमज़ा में और 30वें पारे में और हुमज़ा के 30वें पारे के 29वें रुकू में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, और लान तान करने वाले, ग़ीबत करने वाले, तान और तशनी करने वाले, बुराई करने वाले, उन लोगों के लिए खराबी है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा लिल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, और अल्लाह कहता है कि उन लोगों के लिए भी जो अपने माल को जमा जमा कर रखते हैं, अपने माल को गिन गिन कर रखते हैं, उसको हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं, इसको बड़ा बड़ा कर, इसको गिन गिन कर तसल्ली हासिल करते हैं। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, इसको जमा करते और गिन गिन कर रखते हैं। यहसबु अन्न मालहू अखलदा, यहसबु अन्न मालहू अखलदा, और ये सोचते हैं कि ये माल हमारे साथ हमेशा की ज़िंदगी भर के लिए जुड़ कर रहेगा। कुरान कहता है ये सोचते, यहसबु अन्न मालहू अखलदा, ये हमारे माल, ये माल इनके साथ हमेशा ज़िंदगी भर जुड़कर रहेगा। यहसबु अन्न मालहू अखलदा कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, लयुंबदन्न फिल हुतमा, ये माल इनके साथ जुड़कर नहीं रहेगा, ये माल इनके साथ जुड़कर नहीं रहेगा। कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा वमा अदराका, और फिर कहा है हुतमा, ये फिर इसके माल को अल्लाह पाक उठाकर हुतमा में डाल देंगे, हुतमा में डाल देंगे। कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, ये माल इसका उठाकर इसको उठाकर हुतमा में डाल दिया जाएगा। क्या है हुतमा? लयुंबदन्न फिल हुतमा वमा अदराका, वमा अदराका मल हुतमा, कुरान कहता है कि हुतमा क्या है जिसमें अल्लाह इसको उठाकर इसके माल के साथ डाल देंगे। वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह ने वो हुतमा के अंदर खुद, अल्लाह ने उस हुतमा के अंदर खुद आग को सिलगाया है, दहकाया है, बढ़ाया है, अल्लाह ने खुद उसको गर्म किया है। नारुल्लाहिल मुक़दा, उसके अंदर जिसको पहुंचाया जाएगा वो आग है जिसमें रब ने खुद उसको सिलगाया है और रब ने खुद उसको दहकाया है। नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, और वो आग जिसके अंदर इसको डाला जाएगा, वो आग ऐसी होगी, वो लपक कर आएगी इसके करीब तो इसके हलक से, इसके मुंह से, इसके जिस्म के अंदर घुस जाएगी, इसके सीने को, इसके दिल को पकड़ लेगी, यहां तक कि उसको पेज मारेगी, उसके अतड़ियों को, उसके सीने को दबोच लेगी, ये आग उसको पकड़ लेंगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ये आग ऐसी होगी जो उसको लपेट लेगी। नारुल्लाहि अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअसदा, इन्नहा अलैहिम मुअसदा, कि आग उसको पकड़ लेगी। और फी अमदिम मुमद्ददा, और वो कौन सी जगह होगी जहां पर इसको डाला जाएगा, वो आग कहाँ होगी जहां पर इसको पकड़ लिया जाएगा। और ये कहाँ होगा इसका कैद खाना, जहां जहन्नुम में अल्लाह ने जहां पर बनाया होगा, वो कौन सी जगह होगी। फरमाया कि जहन्नुम के निचले हिस्से में अल्लाह ने ये जैसा सुतून है ऐसे सुतून बनाए हैं, उस आग के अंदर अल्लाह ने सुतून बनाए, सुतून उसके आग के ऊपर, वह सुतून भी खुद आग के सुतून को अल्लाह ने दरवाजा बनाया, उस सुतून के अंदर अल्लाह इसको भर देंगे, उस सुतून के अंदर जो आग का है उसके अंदर उसको भर देंगे। और जब उसके अंदर भर देंगे फिर उसके पैरों को, उसके मांडियों को, उसके सीने को, उसके जिस्म को जंजीरों से आग के जकड़ा जाएगा और उस सुतून के अंदर उसको टाइट खड़ा कर दिया जाएगा। और फिर वो सुतून का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और उसके अंदर कॉलम में जैसा हम सीमेंट भरते हैं, जैसा हम कॉलम के अंदर कंक्रीट भर देते हैं, ऐसे उसमें आग भर दी जाएगी। बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है और उससे, उस सुतून के साथ और सुतून के अंदर, और उसके अंदर बंद कर दिया जाएगा। फिर उसको उसके ऊपर से, उसके नीचे से, उसके आगे से, उसके पीछे से, हर तरफ से आग होगी और हर तरफ से आग आकर उसको पकड़ लेगी, दबोच लेगी। ये चीखता रहेगा, चिल्लाते रहेगा और कहता रहेगा हाय मेरी बर्बादी, मैंने दुनिया के अंदर क्या कर आया, अपने माल को अल्लाह
اللہ کے راہ میں کیوں نہیں خرچ کیا, یعنی اس کی زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی, میں نے اپنے مال کو پاک کیوں نہیں کیا. قرآن کہتا ہے کہ وہ آگ زمین پر دنیاوی اعتبار سے جو آگ ہے, یہ آگ وہاں کے آگ کے مقابلے میں کئی گنا ہلکی ہے. انسان اس آگ کو برداشت نہیں کرتا, اس آگ کو انسان کیسے برداشت کرے گا. اس لیے فرمایا انسانوں کو عقل مند شخص وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے, کیونکہ یہ مال چھوٹ جائے گا, یہ مال برباد ہو جائے گا, یہ مال پیچھے رہ جائے گا, یا دنیا والے اس پہ قبضہ اور تابع کر لیں گے. اکیلا انسان تنے تنا قبر میں چلا جائے گا. اس کے اعمال ساتھ ہوگے, اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوگے, اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی یہی اعمال اس کے لیے قبر کے اندر اس کو سزا اور نقصان کا ذریعہ پہنچانے کا ذریعہ بنے گی. یہی اعمال جو بدعملی تھی اور یہی کام جو اس نے کیا تھا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی, یہی قبر کے اندر اس کو جو ہے نقصان کا, اور قبر کے اندر اس کو آگ کا, اور قبر کے اندر اللہ کے ناراضگی کا شکار بنائے گی. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں آخرت کے اعتبار سے فکر کرنا ہے. یہ مقدس ایام, یہ رمضان المقدس, یہ رمضان کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک ساتھ, ایک ایک دن, ایک ایک رات جو بچے ہوئے ہے, ہم اس میں اس کو فرائضات کے ساتھ ادا کریں. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان یہ مبارک مہینہ اگر کسی کو مل جائے اور کوئی بندہ اس میں ایمان کے ساتھ اور کوئی بندہ اس میں استقامت کے ساتھ اگر ایک روزہ رکھ لے, اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. کوئی ایک تراویح پڑھ لے, اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. کوئی ایک نوافل پڑھ لے, اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور کوئی ایک فرض ادا کر لے, دیگر مہینوں کے اعتبار سے اللہ 70 فرضوں کا اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اس ماہ میں اگر ہم چھوٹا نیکی کا بھی کام کر لیں گے خود اپنے ذات سے, وہ ہمارا دیگر دنوں کے اعتبار سے فرض کے برابر شمار ہوگا, اور فرض ادا کریں گے دیگر مہینوں کے اعتبار سے 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر اللہ لکھ دے گا. اس لیے چاہیے کہ ہمیں اپنے مال کو یہ رمضان میں اپنی ترتیبیں بنائے, یہ رمضان میں ہم اپنے وقت کی ترتیب بنائے. اتنا وقت تلاوت, اتنا وقت ذکر, اتنا وقت آرام, اتنا وقت اللہ, اتنا وقت اللہ کے بندوں کے ساتھ, اتنا وقت غریب اور مسکین اور محتاج اور بیماروں کے ساتھ, اتنا وقت اڑوس پڑوس اور لوگوں اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے, اتنا وقت لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے, اتنا وقت روزہ افطاروں کی فکر میں, اتنا وقت اللہ کے بندوں کے لیے دعا کے لیے, اتنا وقت اپنے آل پر رحم کھانے کے لیے, اتنا وقت اللہ سے باتیں کرنے کے لیے, اور اتنا وقت اللہ سے لو لگانے کے لیے, اتنا وقت جہنم سے ڈر کر خوف سے آنسوؤں کو نکالنے کے لیے, اور اتنا وقت جنت کی طلب میں, جنت کی شوق میں. یہ اگر ہم نے شیڈول بنا لیا اور یہ رمضان کا آخری عشرہ اگر ہم نے اس طرح گزارا تو پھر آنے والی ہماری خود کی زندگی آسان, ہمارے خود کے لیے آگے کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں, اور ہمارے خود کے لیے آگے کے لیے اللہ پاک نے جو وعدہ کیا ہے وہ سب کچھ ہمیں ملے گا. یوں ہی جو ہے رمضان کو نہ گزارو, مسلمانوں پر بھی آج رمضان, عیسائیوں پر بھی آج رمضان, یہودیوں پر بھی آج رمضان, اور مشرکوں پر بھی آج رمضان گزر رہا ہے. فرق ان میں اور مسلمان میں یہ ہے, یہ اللہ کے خوف کے ساتھ, اللہ کی اطاعت کے ساتھ, نبی کے طریقوں کے ساتھ اور رمضان کی حرمت کے ساتھ یہ رمضان کو گزارتا ہے. اور وہ لوگ وہ ہے جو رمضان کی ناقدریوں کے ساتھ گزارتے ہیں, اللہ کے خلاف چلتے ہیں, نبی کے طریقوں کے خلاف گزارتے ہیں. ہم ان میں نہ شمار ہو, ہم مومنوں میں شمار ہو, ہم ایمان والوں کے اندر داخل ہو, ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے بنے, ہم سنتوں کا جو ہے ثبوت دے, ہم فرائض کو ادا کر ایمان والا ہونے کا ثبوت دے, ہم اللہ سے مانگ کر اللہ کے بندے ہونے کا ثبوت دے, ہم اپنے دکھوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر یہ گواہی دے ہمارے رب کے علاوہ, ایک رب اور ایک اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا, کوئی سمجھنے والا نہیں, ایک اللہ کے علاوہ کوئی مسائل کا حل کرنے والا نہیں, ایک اللہ کے علاوہ کوئی غم اور دکھ کو دور کرنے والا نہیں. اس اللہ کو پکڑ لو, اس اللہ کے رب کے در کو, گھر کو پکڑ لو, مصلوں سے چمٹ جاؤ, اللہ کے سامنے رونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو, کیونکہ یہ موقع اللہ فرماتا ہے بار بار نہیں آئے گے. اگر یہاں پر ہم نے وہ اعمال نہیں کیے میرے بھائیوں, اس میں کسی کا کوئی گھاٹا نہیں. پہلے والے جو مر کر چلے گئے وہ اس میں بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے رمضان ادا کیے نہیں کیے, آج وہ چلے گئے, کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا تھا, لیکن ان کو پتہ ہے قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہے قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر بہت خطرناک گڑھا ہے, بہت خطرناک. محمد یوسف فریانی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ دوستوں کے ساتھ محمد سنان کے پاس گئے ملاقات کے لیے. حضرت سنان کہتے کہ یہ لوگ آئے میرے پاس, جیسے آئے تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے چلو, بہت اچھا آپ میرے ملاقات کے لیے آئے. میں ابھی جا رہا تھا پڑوسی کے پاس کہ ایک بندہ ہے,
اس کا بھائی ہے, اس کے بھائی کا کل ہی انتقال ہوا, میں اس سے جا کر اس کی زیارت کروں, اس کی تعزیت کروں, چلو آپ بھی میرے ساتھ. یہ بھی اٹھے, کہا کہ چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے گئے. یہ سب کی سب گئے وہاں پر جا کر اس بھائی کو تسلی دینے کے لیے. تو کیا دیکھتے ہیں, وہ بھائی بڑا غمناک ہے اور بہت رو رہا ہے, زور زور سے گلے شکوے کر رہا ہے, اپنی زبان سے جو ہے رو رو کر اپنے آپ کے لیے, اپنے بھائی کے لیے پریشان ہے, آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہے, دل جو ہے تو غمناک ہے. اب انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی تعزیت کی, اس کو تسلی دی. تو وہ کہنے لگ گیا کیوں نہ رو میں, کیوں نہ رو میں. پھر انہوں نے تسلی دی, پھر انہوں نے تسلی دی. وہ کہنے لگ گیا سامنے سے کیوں نہ رو میں, کیوں آنکھ میری نہ روئے اور کیوں میرا دل غمگین نہ ہو. وہ کہنے لگ گئے کہ کیا موت سے کسی کو چھٹکارا ملا؟ آج تمہارا بھائی مر کر دنیا سے گیا, کل تمہیں بھی جانا, ہمیں بھی جانا, موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, سب کو آنی ہے, سب کو جانا ہے. تو سامنے سے کہنے لگے ہاں ہاں مجھے یقین ہے, مجھے پتا ہے مرنا سب کو ہے, میرا بھائی بھی گیا, ہمیں بھی جانا ہے. وہ دنیا سے گیا اور مر گیا, میں اس پر نہیں افسوس کر رہا ہوں, بلکہ مجھے غم اور ماتم اور رونا اور افسوس اور میری تکلیف اور میرا دکھ یہ ہے کہ میں نے میرے بھائی کی جو حالت کو دیکھ رہا ہوں, جو صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح تک اس پر عذاب مسلط کیا جا رہا ہے. تو حضرت سنان کہنے لگ گئے کیا تجھے غیب کا علم اللہ نے عطا فرمایا؟ کیا تو غیب کا علم جاننے والا بن گیا؟ تجھے کیسے پتا تیرے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگ گیا کہ میں نے اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے اپنے آپ کو لے کر گیا, ہم سب لوگ چلے گئے, ہم نے بھائی کے لیے قبر کھودی, ہم نے اس کو جو ہے تو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد سارے لوگ چلے گئے, میں مٹی کو سنوارتا ہوا وہیں بیٹھ گیا, میرے آنکھ سے آنسو جاری تھے, میرے بھائی کے محبت میں اور غم میں رو رہا تھا, یہاں تک کہ میرے بھائی کی قبر سے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی اور وہ زور زور سے کہنے لگا ہائے افسوس, لوگوں نے مجھے تنا چھوڑ دیا, بھائی تو نے مجھے تنا چھوڑ دیا, میرے اہل ویال اور رشتہ داروں نے مجھے تنا چھوڑ دیا, ہائے مجھے عذاب نے آ کر پکڑ لیا, عذاب نے آ کر میرا برا حال کر دیا, ہائے مجھے کوئی آگے آ کر اس عذاب سے نکالو, اس عذاب سے میری حفاظت کرو. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ آواز سنی میرے بھائی کی, مجھ سے رہا نہ گیا, میں جوش میں تھا اور میں پہلے ہی غمگین تھا, میں نے فوراً قبر کی مٹی کو نکالنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ میں نے پوری قبر کی مٹی نکالی. میں نے جیسے میرے بھائی کے حال کو دیکھا اور جب اس کے حال کو دیکھنے کے لیے میں نے دیوار کو کھولا تو کیا دیکھتا ہو, سر سے پاؤں تک میرے بھائی کا یہ حال ہے, آگ نے اس کو لپٹا ہوا ہے, گلے کے اندر ایک توق ڈالا ہوا ہے جو آگ کا بنا ہوا ہے. میری جو ہے بھائی کی محبت نے مجھے بے چین کر دیا, میں نے میرے ہاتھ کو بڑھایا اور اس توق کو نکالنا چاہا, لیکن میرا ہاتھ ابھی توق کو لگا ہی تھا, میرے انگلیوں کے ساتھ پورا کا پورا پنجہ جل گیا, جل کر خاک ہو گیا اور جل کر گل کر اسی جگہ گر گیا. اور وہ کہتے حضرت سنان کے دیکھو اس نے مجھے اسی وقت بتلایا, ہاتھ کو باندھا ہوا تھا, کپڑا نکال کر کہا کہ دیکھو یہ میرا پورا پنجہ میرے بدن سے الگ ہو گیا, جل کر خاک ہو گیا, اس آگ کو پکڑنے کے لیے میں نے ہاتھ کو بڑھایا تھا, جو تو کر میں نے قبر کو فوراً بند کر دیا. اس کے بعد روتا ہوا دوڑتا ہوا یہاں آیا, کل سے میرا یہ حال ہے, بھائی کے اس حالت کو دیکھ کر میں بڑا غمگین ہوں. تو حضرت سنان کہنے لگ گئے ایسا کون سا عمل زمین پر کیا کرتا تھا جس وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا؟ تو کہنے لگ گیا کہ میرے بھائی کا اعمال تو بہت تھے, وہ تو نماز بھی پڑھتا تھا, وہ تو روزے بھی رکھتا تھا, دن بھر روزے رکھنے والا, دن بھر نمازیں پڑھنے والا, رات میں تہجدیں پڑھنے والا, ذکر اور اذکار کرنے والا, نیکی کے کام میں ہر کام میں آگے رہنے والا, ہر کام کیا کرتا تھا. لیکن میرے بھائی کے اندر صرف ایک عیب تھا, میرے بھائی کے اندر صرف ایک برائی تھی, اور برائی اور وہ عیب یہ تھا وہ مال سے بڑی محبت کرتا تھا, مال کو بڑا دل سے لگایا کرتا تھا, مال کو گن کر وہ جمع کر تجوری میں بھرا کرتا تھا. یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا گیا, کبھی بھی اس نے مال کی زکات نہیں نکالی, کبھی بھی اس نے مال اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کیا, کبھی بھی اس نے مال کو آگے والے کے ہاتھ نہیں دیا, وہ سب کچھ جمع کر ویسی چھوڑ کر چلا گیا. حضرت سنان کہتے لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو یہ عذاب دی, نماز کام نہ آئی, روزے کام نہ آئے, زکات کے ادا نہ کرنے پر اس کے نوافل اور صدقات کام نہ آئے, کیونکہ زکات ادا کرنا یہ فرض ہے, فرض کے چھوڑنے والا انکار کرنے والے کے برابر ہے, اور انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہے. اس لیے میرے بھائیوں جو فرائضات ہے اس کو ادا کرے. حضرت سنان کہتے ہم نے کہا کہ اللہ نے بہت جلدی اس کے ساتھ عذاب کو جو ہے تو جوڑ دیا, لہذا تیرے بھائی کو ان قریب بہت جلدی عذاب نے آ کر پکڑ لیا. اب وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے, وہ کہتے ہم وہاں سے اٹھ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت ہم نے آج تک زمین پر مشرک اور منافق اور کافر اور یہود اور نصارہ کی قبروں میں یہ منظر نہیں دیکھا کہ ڈالتے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا جائے. ہم نے ابھی ایک بندے کا یہ حال دیکھ کر آئے کہ اس کا یہ حال ہے کہ اس کو قبر میں ڈالا, مومن ہے, مسلمان ہے, آ
کر اس کو عذاب نے پکڑ لیا, گلے کے اندر توق ڈالا ہوا ہے, اور ابھی وہ کیفیت کو جان کر جو آئے ہیں وہ ان کو بتلانے لگ گئے, تو سامنے سے کہنے لگ گئے ہاں ہاں یہ وہ عمل ہے جس کو رب نے کہا, یہ وہ کام ہے جو رب کی طرف سے ہے, اور یہ جو سزا ہے یہ اللہ نے طے کی ہوئی ہے, اس میں کون سی چونکنے والی بات ہے اور کون سی پریشان ہونے والی بات ہے. اور میں تمہیں قرآن کریم کی آیت بتلاتا ہوں جو اللہ نے خود کہا ہے, جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے میں ان کے گلے میں توق ڈالتا ہوں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں اور آیت نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 180 میں اور رکوع نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ خود کہتا ہے ہم نے جو تمہارے ساتھ فضل کیا, ہم نے جو تمہارے ساتھ رحم کیا, اور ہم نے جو تم کو نعمت دی ہے, اب تم وہ ہو کہ اس نعمت کو دبا کر اور چھپا کر رکھتے ہو, لہذا تم اس مال کو جو ادا کرنا تھا اس کو تم نے ادا نہیں کیا, دنیا کے اندر اس کو پاک اور صاف اور زکوٰۃ دے کر اس کو صحیح نہیں کیا, تو یہی مال ان قریب قیامت کے دن ہم تمہارے گلے کے اندر توق بنا کر گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیں گے, یہاں تک کہ یہ مال تمہارے سینے پر ہوگا, تم اٹھا کر اس کو چلنا پائے گے, اور یہ قیامت کے دن ہوگا کہ یہ مال تمہارے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال کے بدولت انسانوں کو جہنم میں بیچ دیا, یہ مال کی محبت نے انسان کو جنت سے دور کر دیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے, عورتیں ہیں تو وہ مال کی زکوٰۃ نکالے, اپنی زیورات کی زکوٰۃ نکالے, اپنے سونا چاندی کی زکوٰۃ نکالے, تاجر ہے تو اپنی تجارت کے مال کی زکوٰۃ نکالے, اور وہ انسان جس کے پاس پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, اور وہ انسان جس نے تجارت کے غرض سے خریدی ہے وہ بھی زکوٰۃوں کو ادا کرے. وہ انسان جس کے پاس سونا چاندی اور نقد مال ہے, یہ تینوں اشیاء کو دے کے اگر یہ نصاب تک پہنچتی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے, نہیں تو تینوں کی قیمت کو ایک ساتھ جمع کرے, اور جمع کرنے کے بعد دیکھے کہ کیا یہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پر پہنچ جاتا ہے, اگر پہنچ گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اگر یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا, میرے بھائیوں, ہم چاہے کتنا ہی نیک بن کر کیوں نہ چلے, فرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے دیگر اعمال ہمارے ضائع نہ کر دیے جائے. اس لیے عورتیں بھی اپنے زیورات, اپنے سونے اور چاندی کو ادا کرے, کیونکہ عورتوں پر فرض ہے, شوہر پر نہیں ہے. عورتوں سے حساب ہوگا, شوہر سے نہیں. عورتیں جہنم میں جائیں گی, شوہر نہیں. جو جس چیز کا مالک ہے, عورت ہے تو عورت ہی جو ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی, عورت ہے تو اسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے عورتیں خود اپنی ادا کرے, شوہر اپنی خود ادا کرے, اور ماں باپ اپنی خود ادا کرے. اگر یہ سب چیزیں ہیں, اگر جوائنٹ فیملی ہے اس کے مسائل الگ ہے, وہ دیگر وقت میں جو ہے تو پوچھ لے. اگر کسی کے پاس دیگر اور اشیاء ہے, مقدار تک پہنچتی نہیں پہنچتی, اس کے مسائل کو معلوم کر دے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, زکوٰۃ کو ہمیں اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ادا کرے, اور خصوصی طور سے ایک دوسرا عمل اس آنے والے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کرے, اور تیسرا عمل اعتکاف کی نیت کرے, اعتکاف والے اعمال کو کرے, کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے سورۃ المنافقون کے اندر, سورۃ المنافقون میں اللہ کہتا ہے کہ تم نے دنیا میں اللہ نے جو تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے تم اس کی قدر کر لو, اس سے پہلے کہ اللہ وہ چھین لے یا پھر آخری وقت آ جائے موت سے پہلے. اور پھر تم اس وقت یہ فریاد نہ کر بیٹھو اللہ سے, اللہ دنیا میں جانے کا ایک موقع دے دے, اور دنیا میں جانے کا ایک موقع اگر اللہ نے نہیں دیا تو پھر اس وقت تو یہی ہوگا کہ تمہارے لیے سوائے پریشانی کے کچھ نہ ہوگا. دنیا میں جانے کا انسان موقع ڈھونڈے گا, تلاش کرے گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ, کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے. سورۃ المنافقون کے آیت نمبر 9, 10, 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا. 28 پارے میں ہم کھول کر خود دیکھے, اللہ کہتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہیں جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. قیامت کے دن اور موت سے پہلے اللہ پاک سے تم یہ فریاد کرنے کی نوبت نہ آئے اللہ دنیا میں جانے کا موقع دے, لیکن اللہ کہے گا کہ اب نہیں موقع ملے گا. اس لیے ایمان والے کو خطاب کر کے کہا, ایمان والا روئے گا, بل بلائے گا, تڑپے گا اور کہے گا اللہ ایک موقع دے دنیا میں جانے کا, اب روزہ رکھ کر آؤں گا. ایک موقع دے دنیا میں جانے کا, اب رات بھر تیرے سامنے جھک کر آؤں گا. ایک موقع دے دنیا میں جانے کا, اب میں زکوٰۃ ادا کر آؤں گا. ایک موقع دے دنیا میں جانے کا, اب سب کو چھوڑ دوں گا, دنیا میں انسانوں سے تعلقات توڑ دوں گا, سب سے جو ہے محبتوں کو کم کر کر اللہ کی محبت دل میں بٹھاؤں گا, اور رات دن اللہ اللہ کر آؤں گا. لیکن اس وقت اللہ کہے گا کہ نہیں, اب تمہیں ہرگز موقع نہیں دیا جائے گا. جو موقع دیا گیا تھا کلا لیمبدن فی الحطمہ, ہرگز موقع نہیں دیا جائے گا, اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے داروں کو افطار کرانے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد مدارس کی خدمت اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور صالحین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فلسطین والوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیمار اور مریضوں کے لیے اللہ ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ کھڑے ہو جاؤ، آگے کے سب کو کرو، استغفر پڑھ لو۔